اور نبی سے وفاداری کی دولت، اس یقین نے اسے ہمیشہ کامیاب رکھا، مگر اس کے بعد زوال شروع ہوا، اس لیے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا، ہمارا رشتہ پیغمبر کی ذات سے ٹوٹا، اور توڑنے کے لیے باضابطہ سازشیں کی گئی۔ پیغمبر کو جس طرح ماننے کا حق ہے ویسے ماننے سے روک دیا گیا، اور آج وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ اب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے انہیں۔ قدرت کے قانون احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ جن لوگوں کو خود پیدا کیا تھا انہوں نے، آج خود انہیں خارجی کہہ کے فتویٰ دے رہے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ داعش کون ہے؟ یہ طالبان کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ یہ القاعدہ کس کی پیداوار تھی؟ کس عقیدے کو پھیلا رہے تھے؟ قبریں کیوں اٹھا رہے تھے؟ مزارات کو منہدم کر رہے تھے؟ آج ان سے تم لا تعلقی کا اظہار کرو، تمہارے پروردگار ہیں، تم نے انہیں پیدا کیا ہے، آج کہہ رہے ہو وہ ہمارے نہیں ہیں، اس لیے کہ تمہیں اپنی زمین خطرے محسوس ہو رہی ہے، تمہیں اپنا وجود خطرے محسوس ہو رہا ہے۔ اور آج یہاں کی بھی طالبانی ہم سے رشتہ جوڑ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی ہیں ان کے، ایک صدی تک بھائی نہیں تھے، آج اچانک بھائی ہو گئے، اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں پرامن قوم صرف سنیوں کی قوم ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد۔ دنیا میں ایک بھی فتنہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، ایک بھی انسان ہم نے نہیں مارا ہے، ایک بھی گھر ہم نے نہیں اجاڑا ہے، ایک بھی آبادی نہیں ہم اجاڑی ہم نے، ایک بھی ٹیررسٹ ہم نہیں ہوئے ہیں، ایک بھی دھماکہ ہم نے نہیں کیا ہے، ایک بھی بدامنی ہم نے پیدا کی ہے۔ ہم تو محبتوں کے امین ہیں، ہم تو راحتوں کے امین ہیں۔ پوری دنیا میں اہل سنت کا ایک واقعہ بتا دو، جسے تم آج بریلوی کہتے ہو، اہل سنت ہی تو ہے نا، پوری دنیا بتا دو تم کہ کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ جہاں ہمارے افراد ٹیررسٹ بن کے سامنے آئے ہوں، دھماکہ کرتے ہوئے سامنے آئے ہوں، بے قصور انسانوں کی لاشوں پہ ناچتے ہوئے نظر آئے ہوں، انبیاء کرام کی قبریں اٹھا کر کے باہر ناچتے ہوئے نظر آئے ہوں، بموں سے دھماکہ کر کے۔ کوئی ایسا ایک طبقہ تو بتا دو۔ آج دنیا سمجھ گئی ہے کہ پرامن کون ہے اور فسادی کون ہے، اور آج وہ فسادی ہمارے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں، آج وہ چھپنا چاہتے ہیں، ہمارا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں۔ کل تک تصوف کو سفسطہ اور زندقہ کہتے تھے، آج صوفی کہہ رہے ہیں اپنے کو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ طبقہ وہ ہے جو اللہ والوں کا طبقہ ہے، جو نبی کے وفاداروں کا طبقہ ہے، جو قرآن عظیم کو من حیث نظام زندگی ماننے والا طبقہ ہے۔ یہی طبقہ غالب بھی رہے گا اور کامیاب بھی رہے گا، اور اس طبقے کے امام گزشتہ صدی میں اور اس صدی میں اعلیٰ حضرت ہیں، ان کا مسلک ہے۔ برا لگے تو چلے جانا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مگر ایک روز آؤ گے تم سلطان قطب دکن کی بارگاہ میں، ایک روز پناہ لوگے خواجہ کے دامن میں، ایک پناہ لوگے ایک روز غوث پاک کے نام کے حوالے کے۔ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے، مٹ گئی ہیں تمہاری طاقتیں، تباہ ہو گئے ہو تم، اور یہ پیٹرول ڈالر جس کی بنیاد پہ دنیا بھر کے مدرسوں کو اور فتنوں کو پال رہے تھے، وہ بھی چند دنوں کا مہمان ہے۔ ہماری غربت ہمیں پیاری ہے، ہمارا فقر ہمیں پیارا ہے، ہماری بیچارگی ہمارے لیے آج عظمت کا سبب بنی ہے، ہمارے دامن پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، نہ خون کا کوئی خطرہ ہے۔ پتہ نہیں تم میڈیا پر میرے وہ بیانات جو میں نے یورپ میں دیے ہیں وہ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے ہو؟ یہی انداز اور یہی رخ وہاں بھی ہے، ٹیررسٹوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جو بدامنی کا ذریعہ بن چکے ہیں اور پوری دنیا بدامنی پھیلا کر کے آج سمٹتے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو یار، اگر تمہیں دشمنی تھی اسلام دشمن قوتوں سے تو اسرائیل کے ساتھ کرتے نا۔ اسی زمین پر تم مسلمانوں کو اتنا کمزور کر رہے ہو کہ جب چاہے اسرائیل اپنا خواب پورا کر سکتا ہے۔ تو
میں پوری دنیا کو واقف کر دینا چاہتا ہوں، ہم ٹیررسٹ تو نہیں ہیں، لیکن اگر مکے اور مدینے پر ہمارے مرکز پر کوئی حملہ ہوا تو پوری دنیا کا مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ قمرالزمان اعظمی، اسلام 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 زندہ باد زندہ باد۔ مدینہ اور مکہ سعودیوں کا نہیں ہے، وہ تو ظالم جاتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے سعودیوں کو حاضر ہوتے ہوئے دیکھا؟ مدینہ ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے۔ یہ محبت کرنے والی قوم جب بیدار ہوگی تو نہ اسرائیل کا وجود ہوگا اور نہ اس کے پالنے والوں کا وجود ہوگا۔ ہم کتنے ہی غریب اور مفلس صحیح، غریب و بے کس ہو، مظلوم و خستہ کام صحیح، ہماری کوششیں ایک سید ناتمام صحیح، ہم ہی حیات کو دیں گے پیام آزادی، اگرچہ آج زمانہ میں ہم غلام صحیح۔ ہزار برق گریں لاکھ آدھیاں اٹھیں، ہزار برق گریں لاکھ آدھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ یہ پھول کھل رہے ہیں، یہ باغ دیکھ رہے ہو تم، یہ وادیہ کا حسن ملاحظہ کر رہے ہو۔ ہم میں کوئی تاجدار نہیں جس نے بلایا ہے تم کو، ہم نے پیٹرول ڈالر کی خیرات نہیں بانٹی ہے تمہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کے حوالے سے تم آؤ۔ ہم فقیروں کی جماعت ہے اور ہم نے فقیروں کو جمع کر رکھا ہے۔ اور جانتے بھی فقیر کون ہیں؟ تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں ان فقیروں کے بارے میں؟ نہیں۔ دامانے ہمارے دامن پر کا عالم یہ ہے کہ اس پہ دھبے نہیں ہو سکتے، پیبند ہو سکتے ہیں۔ دامانے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پہ، دامانے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پہ پیبند تو ہو سکتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ ہماری غربت کا مذاق اڑانے والوں، پیبند کا مذاق اڑانے والوں، جب یہ پیبند پوش قوم اٹھے گی تو تمہارا وجود نہیں ہوگا۔ بدل ڈالو اپنے انداز فکر کو، آج بھی ہمیں تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تم نے جتنا بھی ظلم کیا ہے ہمارے اوپر پوری دنیا میں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک مرتبہ امام اہل سنت کا دامن تھام لو۔ تم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم ان ظلموں کو کبھی دہراتے نہیں، خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں۔ ہم ایک ادارہ 50 سال میں بھیک مانگ کے تیار کرتے ہیں اور تم سعودی عرب کی دولت سے 10 روز میں تیار کر لیتے ہو۔ یہ ظلم تو تم نے ہمارے اوپر کیا ہے، لیکن یہ ظلم بہت دنوں تک کامیاب نہیں رہے گا۔ وہ تیل کے کنویں بھی خشک ہو جائیں گے اور تم بھی اس کے ساتھ ساتھ خشک ہو جاؤ گے۔ تم نے مسلک حق سے انحراف کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے، ان طریقوں کی موت کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اہل سنت والجماعت اپنا ایک تشخص رکھتے ہیں، محبت رسول رکھنے والے، کسی سے نفرت نہیں